اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم گناہ گاروں کو اس نے توفیق عطا فرمائی اپنے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی، دنیا کی عظیم کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی، اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا پچھلی 2 مجلس سے جو موضوع ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آج ہمارا تیسرا پارٹ ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی باتیں بتائی ہیں، بے شمار ایسے اعمال سکھائے ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی۔ پچھلی بار کچھ آیت مبارکہ میں ڈسٹربنس رہا، اور وہ بہت خاص آیت مبارکہ ہیں، اس لیے اس کو وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں سکھایا کہ کس طرح دعا کرنا چاہیے۔ بہت اچھی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب، مجھے بھی جہاں داخل فرمانا وہاں سچائی کے ساتھ داخل فرمانا، یعنی کہ اللہ مجھے حق پر قائم رکھنا، اور جب وہاں سے نکالنا تو سچائی کے ساتھ یعنی کہ حق کے ساتھ مجھے نکالنا۔ یعنی کہ اللہ سے دعا یہ کریں کہ ہر جگہ ہم حق اور سچائی کے ساتھ رہیں، اور میرے لیے اپنی طرف سے خاص طاقت والی نصرت عطا فرمانا، مدد عطا فرمانا، کیونکہ حق اور سچائی پہ چلنے والے کے لیے دنیا میں بہت پریشانیاں آتی ہیں، اور خاص طور سے آج کے ماحول میں حق پر چلنے والے اور سچ پر چلنے والے، سچ بولنے والے سچے انسان کے لیے کئی تکلیفیں، کئی پریشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں، اور اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم حق پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ سے آگے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ نصرت یعنی مدد عطا فرما، کیونکہ اللہ کی مدد سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور تمام باطل اور جھوٹ کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باطل کو اور جھوٹ کو نیست نابود کر دیتا ہے۔ بالآخر جیت حق کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل کو جانا پڑے گا۔ حق آ گیا ہے اور باطل کو جانا پڑے گا، جھوٹ کو جانا پڑے گا، اور باطل جھوٹ کبھی پنپ نہیں سکتا، باطل اور جھوٹ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے، نہ حق کو، باطل کو، جھوٹ کو مٹنا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھا دیا، اور ہم نے ایمان والوں کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اب دیکھیے بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے جس میں بیماری کا علاج ہے۔ قرآن مجید میں بیماری کا علاج ہے، تندرستی ہے، اور بھرپور رحمت ہے۔ کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ قرآن مجید میں بے شک حق بات ہے، قرآن حق سکھاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا کہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ حق اور باطل میں فرق بتاتا ہے، یعنی کہ ہمیں سچائی سکھاتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بتا دیا کہ بیماری کا علاج ہے، تندرستی ہے، اور بھرپور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو ہم عربی زبان میں پڑھیں گے، عربی زبان میں اس کو کی تلاوت کریں گے،
اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکی کا ثواب ہے. تو عربی میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے علاج عطا فرماتا ہے، تندرستی عطا فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے. اور جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرماتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے. جیسا فرمایا کہ قرآن میں حکمت ہے، قرآن میں بھرپور علم ہے، قرآن میں حق اور باطل میں فرق ہے. تو وہ ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی کہ عربی میں بھی، عربی زبان میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اور اس کا ترجمہ پڑھنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے. دونوں طرف ہمیں اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم عربی زبان میں بھی پڑھیں اور اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا. اور پھر آگے فرمایا جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو انسان اس احسان سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر کر پہلو بدل لیتا ہے. یعنی کہ انسان کی ایک خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس پہ احسان کرتا ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کو. انسان بڑا ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں، یعنی کہ اس سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ کر دیتے ہیں، تو احسان سے منہ موڑ لیتا ہے. یعنی کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتا، شکر ادا نہیں کرتا. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہم سب کو، پوری قوم کو، پوری امت کو، کہ تم اکثر ناشکرے ہو، بے صبرے ہو اور نا امید ہو جاتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہر ایک اپنے اپنے ڈھنگ و طریقے سے اپنا اعمال کی شکل لے کر آتا ہے، اور بس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے لحاظ سے صحیح راستے پر کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روح کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ایک حکم ہے، اور تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے. یعنی کہ زیادہ پوچھ تاچھ نہ کریں، روح کے بارے میں زیادہ بات چیت نہ کریں. جتنی حدیث اور قرآن سے سمجھا دیا گیا اتنی ہی بات کریں، اتنی ہی سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ زیادہ تر علم اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. پھر آگے فرمایا اور جس کسی کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے. اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے. کئی مرتبہ قرآن مجید میں آئی اور ہم پڑھتے ہیں. یہاں پھر آ رہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. اور ایسے گمراہوں کے لیے تم اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. اور قیامت کے دن ان کو اوندے منہ اس حال میں ہم جمع کریں گے کہ اندھے، بہرے اور گونگے بن چکے ہوں گے. استغفر اللہ. یعنی کہ جو لوگ آج ہدایت سے دور بھاگتے ہیں، جو لوگ نیکی سے دور بھاگتے ہیں، ان کے لیے اب کوئی مددگار نہیں. ان کو اس حال میں جمع کیا جائے گا کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے بن چکے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جب کبھی جہنم کی ذرا سی آگ دھیمی پڑے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. جہنم کی آگ کو ہم بھڑکا دیں گے. یعنی کہ جو لوگ ہدایت سے دور ہیں، جو لوگ ہدایت پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت جہنم میں ڈالے گا. اور جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذرا سی بھی آگ دھیمی پڑے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، تاکہ انہیں تیز جلن اور سزا کا مسلسل احساس ہوتے رہے. استغفر اللہ.
اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں ہم اندھا بنا دیں گے، بہرے بنا دیں گے، گونگے بنا دیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھے بہرے گونگے اس لیے ہو جائیں گے وہ کہ جو لوگ ہدایت نہیں پاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ان کی آنکھیں کسی کام کی نہیں، کیونکہ انہیں جس کے لیے جس مقصد سے پیدا کیا گیا، جس مقصد سے انہیں آنکھ دی گئی، آنکھ اس لیے دی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، سمجھو، اللہ کے قرآن کو پڑھو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی مقصد سے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے دنیا کو کسی مقصد سے بنایا، کسی مصلحت سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد سے، خاص مقصد سے بنایا ہے. جو حق نہیں پڑھے گا، حق نہیں دیکھے گا، اسے اندھا کر دیا جائے گا. جو حق نہیں سنے گا، ہدایت حاصل نہیں کرے گا، اسے بہرا کر دیا جائے گا. اور جو حق نہیں بولے گا، جو حق کا ساتھ نہیں دے گا، جو سچ نہیں بولے گا، سچ کا ساتھ نہیں دے گا، اسے گونگا کر دیا جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنا ہے ہر وقت، ہر لمحے، کہ ہم اللہ کی دیے ہوئے جو اعضاء ہیں، جتنی ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہیں، تمام نعمتوں کو ہم اللہ کے راستے میں استعمال کریں، خرچ کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ہم حق بات پڑھیں، حق بات دیکھیں. کان دیے تو حق سنیں، زبان دی تو حق بات کہیں. ورنہ ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ناحق بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جب بھی ذرا سی جہنم کی آگ ہلکی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھڑکا دے گا، اور وہ مسلسل سزا پاتے رہیں گے. تیز جلن ان کے پورے بدن کو جلا دے گی وہ آگ. اللہ تعالیٰ نے آگے ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے، پارہ نمبر 30 میں کچھ خاص سورہ مبارکہ ہے جس میں قیامت کا منظر بتایا گیا ہے. سورہ عادیات وغیرہ بہت ساری آئیں گی جس میں ہم کوئی پڑھنے کو ملے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں کیا نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ تم کیا جانو کہ وہ آگ، وہ بھڑکنے والی آگ کیسی ہے، جہنم کیسی ہے. اس کا ہم تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، ہم سب کو دور رکھے، ہم سب کو جہنم سے لاکھوں کروڑوں میل دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کو بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. اللہم اجرنا من النار. یہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا. دنیا مانگتے رہتے ہیں ہم، دن رات دنیا مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دعا بھی نہیں بھولنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار. کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، ہم سب کی حفاظت عطا فرما. آمین. آگے فرمایا ایسی زبردست سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. ایسی زبردست سزا، ایسی خطرناک سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. اور آیتوں کا انکار کیا تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے، اور جواب میں کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں بن کر چورا ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہمیں کیا پھر سے اٹھایا جائے گا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیدا کر دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ فرما دو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو پھر اسی طرح دوسری بار پیدا کر دے. اور اس کے لیے اللہ نے ایک مقرر وقت طے کر رکھا ہے جس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں. پھر بھی ان ظالموں سے انکار کیے بغیر رہا نہ گیا. استغفر اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ جب ہم انسانوں کو اگر تھوڑی سی عقل ہو، تھوڑا سا علم ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم آسمان اور زمین کو بنا سکتے ہیں، آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتے ہیں، تمام مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں،
تو کیا یہ ہمارے دستہ قدرت میں نہیں ہے کہ ہم مردوں کو پھر سے زندہ کر دیں؟ یہ اللہ کے لیے بہت آسان بات ہے. کسی چیز کو انسان، ایک عام سی بات ہے، جنرل بات ہے، جنرل اویئرنیس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اگر ایک بار بنا لیتے ہیں تو دوسری بار اس چیز کو بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہے. ایک انسان، ایک بچہ بھی کوئی چیز سیکھ لیتا ہے، پھر اس کو مٹا دیتا ہے، تو پھر سے اس کو لکھنا، اس کو بنانا اس کے لیے بہت آسان ہے. مشقت اور تکلیف اور محنت تو پہلی مرتبہ کرنا پڑتی ہے. تو یہ نادان لوگ ایسا بولتے تھے، ایسی بات کرتے تھے، ایسا سوال کرتے تھے، اور آج بھی کچھ نادان ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں استغفر اللہ، اور یہ بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون پیدا ہوگا، کس کو زندہ کیا جائے گا، کس نے دیکھا ہے. استغفر اللہ. حالانکہ ہمیں قیامت پر اور قیامت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. غلطی سے بھی، ناسمجھی میں بھی کبھی یہ باتیں نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہو تو یہ سوچو کہ میں جب پیدا کر سکتا ہوں تو پھر مار کے پھر سے پیدا کر سکتا ہوں. جب ایک عام انسان کے لیے بہت آسان بات ہے کسی چیز کو لکھ کر مٹا دینا اور پھر سے لکھ دینا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے. آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تب تو ختم ہو جانے کے ڈر سے تم ان کو روک رکھتے، اور انسان جی کا بڑا تنگ اور کچا ہے. کتنی اچھی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے پاس اللہ کی قدرت ہے کہ وہ تمام خزانے اس کے پاس ہیں. ایک عام انسان کو ہم یہ خزانہ دے دیتے، ایک عام انسان کو تمام قدرت، تمام رحمت کا اختیار اللہ تعالیٰ انسانوں کا اگر دے دیتا، تو انسان اتنا کنجوس ہے کہ اسے خرچ کرتا ہی نہیں، ختم ہونے کے ڈر سے اسے خرچ ہی نہیں کرتا، اسے روک کے رکھتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بڑا تنگ، دل کا بڑا تنگ ہے. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پانی برسانے میں کوئی کمی نہیں کرتا، فصل اگانے میں کوئی کمی نہیں کرتا، رزق دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا. دنیا میں تمام جہاں جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھل، فروٹس، فوڈس، پانی، تمام نعمتیں، رحمتیں، دھوپ، چھاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں سب. تو اللہ اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہے. یہی بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر کسی انسان کے بس میں ہوتی ہے تو انسان ایک دن دھوپ کو کم کر دیتا، دھوپ ختم کر دیتا، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، تاکہ ختم نہ ہو جائے. اس ڈر سے پانی بند کر دیتا کہیں ختم نہ ہو جائے، زمین میں سبزہ اگنا بند ہو جاتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے. تو یہ انسان بڑا نادان ہے، تنگ دل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میری قدرت اور میری رحمت ہے کہ میں اس کو روکتا نہیں ہوں، مجھے یہ ڈر نہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گی. آگے فرمایا اور ہم نے اس قرآن کو حق کی بنیاد پر نازل فرمایا. جو بات میں شروع میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ بات پھر یہاں آ رہی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے حق کی بنیاد پر نازل فرمایا. قرآن مجید حق ہے اور یہ اترا بھی حق کے ساتھ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر بتانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ بات بھی قرآن مجید میں بار بار آتی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والے بنا کے بھیجا. یہ بات ہر کسی کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ میں آنا چاہیے. لوگ سرسری نگاہ سے پڑھ کر اس کو چلے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت بڑا راز ہے، بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. خوشخبری تو ہر انسان کو پسند آتی ہے. خوشخبری پہ ہر کوئی دھیان دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا، اللہ نے رحمت بنائی، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے. بے شک یہ تمام باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر قادر ہے. صحیح بخاری میں، تمام حدیث کی کتابوں میں ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی. تو بے شک اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائی ہیں، بہت زیادہ خوشخبریاں دی ہیں، بہت رحمت برسائی. لیکن ساتھ میں ہم اس بات پر غور بھی کرنا چاہیے کہ ڈر سنانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، جو رسول، جس رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اے نبی ہم نے آپ کو تمام امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو وہ رحمت للعالمین ہی خود ڈر بھی سنا رہے ہیں جس پر لوگ دھیان نہیں دیتے اور دھیان دینے سے بچتے ہیں, کتراتے ہیں, یا انہیں دھیان دلایا جائے تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں تم بری باتیں کہتے ہو, تم ہمیں تانا کشی کرتے ہو, تم ہمیں ڈراتے ہو. جبکہ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ تمہیں ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ڈر اس لیے سنایا جاتا ہے, دوزخ کے عذاب سے اس لیے ڈرایا جاتا ہے, گناہ گار کو اس لیے آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لے, مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے. اصل مقصد ڈر سنانے کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانا چاہ رہا ہے یا اپنی دوزخ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, یا ہمیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ڈر کے ذریعے اپنے محبوب, اپنے رحمت للعالمین کے ذریعے, ڈر کے ذریعے بھی ایک انسان کو سدھارنے کا چاہ رہا ہے. اس کے پیچھے مقصد سدھارنا ہے, اس کے پیچھے مقصد تانا دینا نہیں ہے, اس کے پیچھے مقصد ڈرانا نہیں ہے, کسی کی برائی نہیں کرنا ہے. کچھ نادان انسان جو بیچارے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں, ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں یہ ہمیں تانا مار رہے ہیں, یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. جبکہ یہ اصل میں ہدایت ہے, ایک آگاہ کرنا ہے. جو جس کا بھلا چاہتا ہے اسے برائی سے آگاہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بندوں کی بھلائی چاہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول بندوں کی بھلائی چاہتے ہیں, اس لیے اسے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اعمال کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, یا اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو یہ ڈرانے والی بات اس لیے ہے کہ تم آگاہ ہو جاؤ, تم سدھر جاؤ, تم توبہ کر لو, تم معافی مانگ لو. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک سرکش شیاطین اور جنات اور انسان یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا. جو معافی کی اور رجوع کرنے کی توفیق سے محروم ہو گیا, وہ پھر ہدایت سے محروم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ سے رجوع کرنے کا, اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بار بار ہمیں جس طرح سے میں نے بتایا کہ اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا, اسی طرح سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اس سے یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, استغفار کرنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, ہے نا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے اور رجوع کرنا ہے کہ اللہ میں تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور میں تجھ سے ہی رجوع کرتا ہوں, یعنی کہ تیری طرف ہی لوٹ کر آتا ہوں, تو قبول اور مقبول فرما, آمین. تو پھر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. اب دیکھیے اس میں بھی ایک مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا, یعنی کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں, کبھی کچھ چند آیتیں مبارک آ جاتی, کبھی ایک آیت مبارک آ جاتی, کبھی ایک ساتھ کچھ 10-12 آیتیں مبارک آ جاتی. تو اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت تھی. جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے, جیسی ضرورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتی, اللہ تعالیٰ ویسی ہی اسی طرح سے آیت مبارکہ نازل فرماتا. کچھ وقت کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے, کچھ دنوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینے کے لیے آیت مبارکہ نازل ہونا بند ہو گئی. تو مشرکین اور منافقین نے مکہ معظمہ میں یہ باتیں پھیلا دیں, یہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ناراض ہو گیا, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کو کبھی نہیں چھوڑا, اللہ نے اپنے محبوب سے ہمیشہ محبت کی ہے, اور در حقیقت تمام جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر پیدا فرمایا, اللہ اپنے محبوب کی خاطر بنایا. تو مشرکین اور منافقین اس طرح کی بے وجہ فالتو باتیں کرتے, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی کہ نبی ہم نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ہم آپ کو بھولے ہیں. کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ قرآن مجید کی نازل فرمائی تھی. وہ جب ہم پڑھیں گے, اس کا جب نمبر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی کہ نبی ہم نہ آپ کو ہم بھولے ہیں, نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے, نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑے ٹکڑوں میں قرآن مجید کو نازل فرمایا.
ताकि तुम इंसान को ठहर ठहर कर उसे पढ़कर सुना सको, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। सुभान अल्लाह। दुनिया की किसी किताब में इस तरह से खूबसूरत बातें न पढ़ने को मिलती हैं, न सुनने को मिलती हैं, जो खूबसूरती कुरान मजीद में है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने रसूल के जरिए लोगों को चैलेंज करता था, क्योंकि अब तो रसूल मौजूद नहीं है, तो अब तो चैलेंज अल्लाह ताला करेगा नहीं, अब किसी को वही नहीं आएगी। तो जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में हयात रहे, इस ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में मौजूद रहे, तब तक अल्लाह ताला ने ये खुला चैलेंज दे रखा था कि तुम चाहो तो इस जैसी चंद आयतें बनाकर दिखा दो, क्योंकि ये खूबसूरती और ये अंदाज़े बयां किसी इंसान के बस में नहीं। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने फरमा दी यहाँ, कि हमने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। उसके पीछे मसलहत, उसके पीछे हिकमत ये है कि तुम इंसानों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ, और हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता उतारा, यानी कि तुम इसे समझो, गौर फिक्र करो। चाहे एक आयत मुबारक नाजिल हो तो उसे पढ़ो, समझो, सुनाओ, सीखो, उस पर अमल करो। ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स एक साथ दे दिया। दुनिया का जो निज़ाम है, तमाम दुनिया में जो निज़ाम चलता है कि साल भर का कोर्स एक साथ दे दिया, अब आप इसे पढ़ो, समझो और सीखो। इस तरह से लादा नहीं गया है कुरान मजीद को। कुरान मजीद को 40 साल की उम्र मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई, और 63 साल की उम्र मुबारक तक, यानी कि 23 साल में, कमोबेश 23 साल में कुरान मजीद को नाजिल किया गया है। 23 साल, 23 ईयर्स, इतना लंबा कोर्स दुनिया में कोई नहीं। दुनिया का कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग 23 ईयर्स नहीं चलता। तो इससे इसकी अजमत समझ में आ जाती है। कुरान मजीद की अजमत इस बात से पता चलती है कि 23 ईयर्स तक कुरान मजीद को नाजिल किया गया है, टुकड़े टुकड़े में नाजिल किया गया है, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको समझे, सुने, और लोगों को समझाएं और सिखाएं, और लोग उस पर अमल करें। तो ये बात हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि हमने इसलिए थोड़ा थोड़ा नाजिल फरमाया कि इंसान इसको ठहर ठहर कर पढ़े, समझे, सुने, इस पर अमल करे। आगे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि तुम इस कुरान को मानो या ना मानो, लेकिन जिन लोगों को इससे पहले इल्म मिला है, उनको जब ये कुरान पढ़कर सुनाया जाता है तो मुंह के बल, ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि जो थोड़े से इल्म वाले हैं, जो जिन पर आसमानी किताब नाजिल हुई इससे पहले, है ना, जिन पर भी, जिन रसूलों पर, जिस उम्मत पर किताब नाजिल हुई, अगर उनको ये पढ़कर सुनाया जाता है तो वो समझ जाते हैं कि ये कुरान हक है और ये बातें हक हैं, और वो सजदे में गिर पड़ते हैं। यानी कि जो थोड़ा सा भी इल्म रखते हैं, अब तुम लोग जानो, मानो या ना मानो, और अपने सजदे में अपने रब की खूबियां और पाकी बयान करते हैं, और कहते जाते हैं कि हमारे रब का एक वादा है, और एक एक वादा वो पूरा कर कर रहेगा। सुभान अल्लाह। और ठोड़ियों के बल रोते हुए अपना चेहरा जमीन पर डालकर गिर पड़ते हैं, यानी कि इस तरह से सजदे में गिर पड़ते हैं कि इस कुरान को सुनकर उनका दिल पिघलता है। सुभान अल्लाह। और उनका दिल और नरम हो जाता है, उनका दिल और नरम हो जाता है। तो ये कुरान मजीद की एक खास अजमत कह दो या रहमत कर दो, कि ये जो दिल पर असर करती है, जो इंसान इसको ईमान के साथ सुनता है, वो सजदे में गिर जाता है, उसका दिल, उसकी रूह सब कांप जाते हैं, वो रोने लगता है, और उसकी जो कुव्वत है वो अल्लाह ताला के करम से उसको सीखने की कुव्वत बढ़ जाती है, नरम हो जाता है, नरम दिल हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने खास इसमें मोजिज़ा भी रखा है कि जो ईमान वाले से सुनेंगे तो उसका इसमें फायदा है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेईमान वालों के लिए नुकसान ही नुकसान है। आगे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दो कि अल्लाह कहकर पुकारो, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो, या रहमान कर कहकर पुकारो। अब इस तरीके से अल्लाह ने एक दूसरा नाम भी कुरान मजीद में अपना फरमाया। तरीके से अलग अलग जगह अल्लाह के नाम आए हैं, जिससे आम इंसान अल्लाह के नाम सीखा है। 99 नेम्स हैं,
اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اللہ تعالیٰ کو انسان کو سکھائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کہو یا رحمان کہو، کسی بھی نام سے مجھے پکارو، سب اچھے نام ہیں، سب اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ اور اپنی نماز بہت اونچی آواز میں بھی نہ پڑھو اور نہ بہت دھیرے سے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ آپ، اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، اللہ کو کسی نام سے پکاریں تو اللہ تعالیٰ کہیں، رحمان کہیں، رحیم کہیں، یہ تمام رحیم کریم، یہ تمام نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے نام ہیں، کسی بھی نام سے اسے پکارو، اللہ سننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا کہ تمام لوگوں کے لیے نماز فرض ہے، نماز پڑھو، بہت تیز آواز میں بھی نہ پڑھو اور بالکل منہ بند کر کے بھی نہ پڑھو۔ نماز اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ کم سے کم ہم خود اپنی آواز کو سن سکیں، آہستہ سے پڑھیں اور خود اس کو سن سکیں، تاکہ ہمارے کان اور ہمارا دماغ اس پہ لگا رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ہلکی آواز میں نماز پڑھنے کا حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، کہتے جاؤ الحمدللہ، سب تعریف اور خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ تمام تعریف اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور بادشاہت سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس پر کبھی کوئی برا وقت پڑنے والا نہیں، کسی دوست کی، کسی مددگار کی اس کو ضرورت نہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، بس آپ اس کے کمال درجے کی بڑائی بیان کرنے میں لگے رہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ آپ اللہ کی بڑائی، اس کی تعریف بیان کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ اور ان شارٹ ہم ایک بار پھر اس کی چھوٹی سی سمری دیکھ لیں کچھ منٹوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں خاص طور پر کیا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، غریبوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا۔ اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کر سکو تو اس کو نرمی سے جواب دے دو۔ اگر آپ کی استطاعت، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکو تو اس کو نرمی سے جواب دے دو۔ نہ کنجوسی کرو، نہ فضول خرچی کرو۔ بیلنسنگ سکھائی گئی، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا سکھایا، درمیانی راستہ اختیار کرنا سکھایا۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اولاد کو مارنے سے منع فرمایا، پیدا ہونے سے پہلے مت مارو۔ بھرون ہتیا، جس کے لیے آج اتنی دنیا چلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400-1500 سال پہلے سکھا دیا کہ بھرون ہتیا مت کرو، اپنی اولاد کو مت مارو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے۔ برائی، بلاತ್ಕಾರ، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ کتنی اچھی چیزیں سکھا رہا ہے قرآن مجید ہمیں کہ زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، اور کسی کو بغیر قانونی جواز، یہاں تک جب تک کہ ضروری نہ ہو، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کو سزائے موت نہ دو، کسی کو مارو مت، یتیم کے مال کو مت کھاؤ، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اپنے قول اور قرار کی پابندی کرو، کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے مت دوڑو، غرور و تکبر چھوڑ دو، غرور و تکبر اکڑنا چھوڑ دو، گھمنڈ چھوڑ دو۔ یہ تمام باتیں، تمام حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول اور مقبول فرما لے، اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، غلطیوں کو معاف فرما دے، کہنے سننے میں، سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں اس نیکی کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دے، جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے راستے میں تم وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں، اپنی رحمتوں کے صدقے طفیل میں ہماری کوششوں کو، ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے وسیلہ بنا دے۔
آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما دے، تمام بیماروں کا صحیح علاج عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا مزید رحم اور کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو طاقت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تمام کمزوروں کو طاقت عطا فرما دے، تمام مظلوم کو، تمام پریشان حال کو، تمام کمزوروں کو طاقت عطا فرمائے، اپنے پاس سے اپنی رحمت قدرت سے خوب طاقت عطا فرمائے، خوب رحمت عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کو، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے۔ لا علاج بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، عافیتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دین پر چلنا آسان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پر چلنا آسان عطا فرمائے، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے، دنیا آخرت کی تمام کامیابی عطا فرمائے۔ ہم سب پہ اپنا مزید رحم و کرم عطا فرمائے، ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، مشکل امتحان سے، آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔